پلازما بیچنے کی بات آئی تو اسے میں بہت شرمندگی کا سامنا ہے. آلریڈی ایک قانون موجود ہے، آرگن آپ بیچ نہیں سکتے جسم کا. اس قانون کے تحت 7 سال تک قید بامشقت ہو سکتی ہے. اس موقع پہ اگر چند لوگوں کو بھی بک کر دیا جائے تو ایک اسٹرانگ میسج جائے گا. ابھی تک کوئی ملزم اس میں پکڑا نہیں گیا جس نے پرائیویٹ ہاسپٹل نے یہ کام کیا ہو یا کسی اور شخص نے بیچنے کی کوشش کی ہو. جناب والا، اس کے علاوہ جو ہمارا لوکل ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا ہے، وارڈینس فیکٹریز ہیں اور کاٹیج انڈسٹری ہے، ان کو اگر انوالو کریں تو ہم بہت سارا اکوپمنٹ یہاں خود پاکستان میں لوکلی مینوفیکچر کر سکتے ہیں، جس سے ہماری ڈپینڈنس آن امپورٹ کم ہو جائے گی، بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اس کے علاوہ جناب والا، امیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جتنے فوڈ آئٹمز ہیں ان پہ ٹیکس زیرو کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو بالکل سستی چیزیں مل سکیں. ابھی لاکٹس کی بات ٹڈی دل کے بارے میں، تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ریسرچ کروا لی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈی دل کھانے سے کرونا وائرس کے خلاف مضبوط قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی قوم خود ہی اس کا تیا پانچا کر دے گی، حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. علاوہ ازیں جناب والا، ایجوکیشن، مجھے خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 جولائی سے یونیورسٹیز کھولی جا رہی ہیں. 2.5 کروڑ بچے پہلے اسکولوں سے باہر ہیں. چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اسکولز کو بھی اور کالجز کو بھی کھولنے کے لیے کوئی ٹائم فریم حکومت کو دینا چاہیے. بے شک آپ ڈیلی ایک کلاس لگا لیں، اس سے بچے تقسیم ہو جائیں گے مختلف کلاسز میں. علاوہ ازیں جناب والا، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اگرچہ کافی کچھ رکھا گیا ہے، پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیز اکٹھی کریں تو فرانس اکیلے کی یونیورسٹی سے زیادہ ہیں. تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہر تحصیل سطح پہ بنائی جائے، اور اگر کوئی وسائل کی کمی ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی قائم کی جا سکتی ہیں. میں اپنی 2 تحصیلیں کمالی اور پیر مل اس کے لیے آفر کرتا ہوں. لوگ موجود ہیں وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. حکومت ان کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کرے تو پاکستان میں بہت جلدی یونیورسٹیوں کا جال بچ سکتا ہے. جناب والا، اس وقت تقریباً بہت بڑی تعداد میں صرف چائنا میں 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 80 سے 85,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس اوورسیز پڑھ رہے ہیں، جس سے پاکستان کا فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے. ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں. تو اگر اس کی بڑی تعداد میڈیکل پروفیشن میں باہر جانا گئی ہوئی ہے تو نئے میڈیکل کالج کھولنے کی رستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہاں پہ فیکلٹی کا نہ اویلیبل ہونا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہے. میں تجویز دوں گا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن ان میڈیکل پروفیشن اسٹیبلش کیا جائے، جس سے آپ ایک بڑی تعداد میں تمام صوبوں کو بھی کوٹا دیں، اس میں بچوں کو. بالکل بہت مناسب تجویز ہے. اس کے علاوہ جناب والا، یہ آپ ایکسپلین کریں اس کا کیا مقصد ہے؟ جی سر، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہائر ایجوکیشن ایک میڈیکل انسٹیٹیوشن بنائیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ سر یہاں پہ اگر انسٹیٹیوٹ بن جائے گا تو اس سے آپ اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر ڈیولپ کریں گے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر تیار ہوں گے جو آگے چل کے میڈیکل کالجز میں پڑھائیں گے، اور جو بے انتہا پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہیں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی، وہ فل ہو جائیں گی. جس کی شارٹیج ہے اس کو فل کرنے کے اس کے ایک پراپر پروپوزل بنا کے مجھے دے دیں. جی سر، ہم ٹیک اپ کرتے ہیں ہیلتھ منسٹری کے ساتھ. جی سر، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اس میں سر ایک اور گزارش ہے، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل ریفارمز. اس وقت جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے، مجھے اس پہ ذاتی طور پر اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جج جس نے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی کا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوں اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو، اور اسپیشلی اس کا ایموشنل جو ہے ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی ایسے لوگ نہ آ جائیں، اسپیشلی آئی کیو، ای کیو، ایس کیو، پی کیو. اس میں اسپیشلی ایس کیو سے مراد ہے اسپرچول جو ہے کوشنٹ، تو تاکہ وہ ویلیوز اور ایتھکس پہ بلیو کرتا ہو. اور ایموشنل کوشنٹ سے مراد ہے کہ وہ اگریسو، جذباتی، غصے والا نہ ہو، جس سے اکثر ہم نے دیکھا عدالتوں میں جو رویہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ اسپیشل جوڈیشل ریفارمز کی جائیں. بہت ساری پوسٹیں خالی ہیں ججز کی، 4 سال لگ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، 4 سال سپریم کورٹ میں. مہربانی کریں، آبادی کے لحاظ سے کرائم بڑھ گیا ہے لیکن ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خالی پوسٹ بھی فل کی جائیں. جناب والا، اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا
کہ جیل مینول میں بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ارادے کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, جیل کو بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو, جو سیاست دان ہے, اس کو جیل میں جانا, اس کا آنا جانا رہتا ہے, یہ بھی ہماری ڈگری ہوتی ہے. اس سلسلے میں انڈر ٹرائل قیدی پاکستان میں 2/3 ہیں. انڈر ٹرائل 2/3 کئی دنیا میں نہیں ہوتے. میکسیمم لوگوں کو بیل کا رائٹ دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات, لانڈری, آپ کا یہ باربر شاپ, پوسٹ آفس, یوٹیلٹی سٹور, فیملی ملاقات, مشقت کا پراپر معاوضہ, ان کے ٹرائل جو رک جاتے ہیں ان کی سپیڈ, کمپنسیشن. 10 سال کے بعد بندہ باہر رہا ہو کے آتا ہے, اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. اور بندہ جب قیدی ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ اس کی فیملی بھگت رہی ہوتی ہے. فیملی کے لیے کوئی پیکج ایسا نہیں ہے. ان کو فنی تعلیم, اس لیے انڈور سپورٹس, لائبریری, انٹرنیٹ, ویڈیو کالنگ فون. اگر ویڈیو کالنگ فون ہو جائے تو اس سے بھی میرا خیال ملاقات کا پریشر کم ہو سکتا ہے. جناب والا, انوائرمنٹ, ماحولیات بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو سٹنٹنگ کا ایشو ہے اس میں 50% وہ ہیں جو ایئر پولیوشن کی بنا پر بچے ہیں, ان کے لنگز جلدی گیس آکسیجن کھینچتے ہیں. آکسیجن ہوگی نہیں تو کہاں سے آئے گی, اس سے ان کے برین کو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس سے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ بہت زبردست آئیڈیا تھا 10 بلین ٹری سونامی, تو وہ کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہوا ہے منصوبہ. اس وقت آپ کی کینالز, آپ کے موٹر ویز, آپ کے ہائی ویز, آپ کا ریلوے ٹریک سارے درختوں کے بغیر نظر آتے ہیں. حکومت کو ادھر توجہ دینی چاہیے. سرکاری زمینیں وہاں پہ موجود ہیں اور ان محکموں کو انوالو کر کے, ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے پیچز میں اس کو درخت آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب والا, یہ جو آپ دیکھیں ایون موٹر ویز کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے برکس کلنز جو ہیں, بھٹے جو ہیں اینٹوں کے, انتہائی زہریلا کالا دھواں نکل رہا ہے. اس سے جو ہمارے ملک میں سانس اور پھیپھڑوں کے مریض ہیں ان کی زندگی کو اور زیادہ خطرہ ہے. کووڈ-19 کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے. انوائرمنٹ ایکٹ 2016 اور 17 موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. جناب والا, مہنگائی بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اس پہ پیٹرولیم کی قیمتیں 1/3 ہونے کا فائدہ عوام تک ٹرانسفر نہیں ہوا, چونکہ جو مینوفیکچررز ہیں, ان کے کارٹلز ہیں, ان کی قیمتیں اب کم نہیں ہوئیں. اس پہ SECP اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیلئر ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے, اس ایشو کو, اور ان کی قیمتیں نیچے لائی جائیں. اس کے علاوہ جناب والا, جو معیشت پر بوجھ ہے, پاکستان اسٹیل, ریلوے اور PIA, ان کو میں گزارش کروں گا پرائیویٹائز کریں تاکہ اربوں روپیہ پاکستان کا جو ڈوب رہا ہے وہ بچ جائے. جناب والا, کرپشن بدنام تو ہم سیاستدان زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ نیب کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں 2% سے زیادہ سیاستدان انوالو نہیں ہیں, باقی لوگ ہیں. اس میں جناب والا اس وقت 3 ادارے ایسے ہیں, اوگرا, پیمرا اور ٹیسکوز, جن کی کرپشن کے لمبے قصے ہیں. وہ تو پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی میں غور کرنا ہوگا. جناب والا, ہر شخص کی عزت نفس کو اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. فیک IDs کی بھرمار ہے اور ہر شخص کی کردار کشی ہو رہی ہے. اس پر سائبر کرائم ایکٹ موجود ہے, انتہائی کمزور قانون ہے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. اس میں آپ خود, چونکہ آپ کے لا کمیٹی کی چیئرمین ہیں, لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی چیئرمین ہیں, آپ کوئی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, آپ اس پہ خود کوئی ڈراپ کر لیں کسی دوسری ساتھیوں سے جو لیگل جس کا ایکسپیرینس ہے, اس سے لے کے آئیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اگلی میٹنگ میں سر آلریڈی جنرل پہ ہم نے رکھا ہے, اس میں FIA کو بھی بلا رہے ہیں کہ ان کی اپنی نہ کیپیسٹی ہے نہ اور لا بھی کمزور ہے, دونوں چیزوں کو کلب کرنا ہوگا سر. ٹھیک ہے, میں اس پہ انشاءاللہ. تو یہ خود آپ ذمہ داری لے لینا, اس قانون کو جو ہے نا آپ اپنے اس میں لے کے آئیں. جی سر, ایز اے پرائیویٹ ممبر لے کے آئیں. جی سر. دوسرا سر گزارش ہے, چلڈرن, بچے ہماری مستقبل کا ہوپ ہے. UN کنونشن آن دا رائٹ آف دا چائلڈ, پاکستان نے 12 نومبر 1990 کو اس کا ریٹیفائی کیا ہے, ہم نے اس کو سائن کیا ہے, سگنیٹری ہے پاکستان. اس میں ایک بڑا ایشو جو ہے وہ چھوٹی بچوں کی شادی ہے. 18 سال سے کم 21% شادیاں ہوئی ہیں پاکستان میں پچھلے سال, اور 15 سال سے کم 3% بچیوں کی شادی ہوئی ہیں. اس پہ بھی ایک لا کو ہمیں فائنل کرنا ہوگا کہ کم از کم منیمم ایج کیا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ بچوں کی ایج کا بھی ایشو ہے. آپ اگر آرٹیکل 25A پر جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے 5 سے 16 سال کی عمر تک بچوں کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں, بچوں کی ایج کے بارے وہ 14 سال لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بھی کنٹراڈکشن ہے, آئین کے 2 آرٹیکلز آپس میں ٹکرا رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. اس میں سر گزارش ایک اور ہے تھوڑی سی, کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کا بہت بڑا ایشو ہے. اشرافیہ کے گھروں میں غریبوں کے چھوٹے بچے ان کے امیروں کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں. یہ کرائم ہے بہت بڑا. اس پہ اس کے بارے میں ایک ہمارے پاس ایک پرائیویٹ ممبر بل آیا تھا,
وہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں سر میرے پاس نہیں, وہ انٹیریئر کے پاس گیا ہوگا میرے کو. ہاں اس کی اسٹیٹس معلوم کر لیں تاکہ نیکسٹ اس میں ہم لے کے آئیں. مشتاق صاحب ان کی اسٹیٹس معلوم کریں کہ وہ کون سی کمیٹی کی, میرے خیال میں وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے پاس ہوگی. پھر اس وقت فیڈرل لا اویلیبل ہی نہیں ہے سر. اور کووڈ-19 کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں نیشنل سطح پہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہی نہیں ہے. پنجاب اور کے پی کے نے 2 لا بنائے ہیں 2 سال پہلے, لیکن اس میں بھی بہت کمپریہنسو لاز نہیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل سطح پہ بھی, کیونکہ سائیکولوجیکل سپورٹ اور ول پاور کے بغیر آپ کورونا وائرس کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے, میڈیسن صرف نہیں روک سکتی. اس سلسلے میں سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے نیشنل ایکشن پلان میں بھی سائیکولوجیکل سپورٹ اور مینٹل ہیلتھ کوئی پالیسی کو ایڈ کیا جائے اور مینٹل ہیلتھ ایکٹ بھی بنایا جائے. جناب والا فراہمی بجلی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ جتنی باتیں کی نا, آپ خود اس کے لیے کوئی محنت بھی کرے, کوئی دفتروں میں کوئی اپنا بھی کوئی بنا لے, لا منسٹری کے ساتھ کرے, پارلیمانی منسٹری کے ساتھ کرے, کیونکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل جنون ہے اور بالکل ہونا چاہیے. تو آپ جو پروپوزل دے رہے ہیں اس پروپوزل کو آپ خود لے کے پرسو کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, میں نے پرائیویٹ ممبر بل موو کیا ہوا ہے, ہاؤس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ پر. سارے جناب والا فراہمی بجلی, گورنمنٹ کہتی آن لائن سکول پڑھیں بچے, جب بجلی نہیں ہوگی انٹرنیٹ کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے اپنے حلقے میں 250 آبادی ہے بجلی کے بغیر. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ 2020 آ گیا ہے, کم از کم یہ فیصلہ حکومت کرے کہ سارے دیہات میں 5 گھروں تک جو آبادی ہیں ان کو بجلی فراہم پرائورٹی بیس پہ کی جائے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے سر. اس میں ایک اور گزارش کروں گا کہ میرے حلقے میں سر کوئی فاسٹ ٹرین نہیں جاتی. اس میں ننکانہ صاحب بھی ہے جو بہت بڑا ہب ہے آپ کے ریلیجیس ٹورزم کی, اور جنا والا, کمالیہ, شور کوٹ ایئر بیس بھی. تو ریلوے کو ہدایت ہونی چاہیے کہ فاسٹ ٹرین چلائے. جناب والا اکانومی کی جو بات کروں گا, مائکرو فنانس کا مارک اپ بہت زیادہ ہے, ان کا سروس چارجز بہت زیادہ ہیں. حکومت نے 8% تک مارک اپ لانے کی کوشش کی ہے سارے بینکس کا, لیکن مائکرو فنانس کے سروس چارجز کو ریڈیوس نہیں کیا گیا, اس کو بھی کم کیا جائے. اس کے علاوہ جناب والا کراپ اور اینیمل انشورنس کی کئی دفعہ بجٹ میں بات ہوئی ہے. جناب والا سر, کراپ اور اینیمل انشورنس کا ہمیشہ بجٹ میں پیش کیا جاتا ہے, عمل میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اگر یہ جو تھنڈر سٹورم اور آئس سٹوننگ, بہت سے لوگوں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں, آپ ٹڈی ڈل کی وجہ بھی کہہ سکتے ہیں. کراپ انشورنس مسٹ ہونی چاہیے پاکستان میں, اور اینیمل جو چوری چکاری بھی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں آپ کو کوئی ہدایت کرنے, آپ خود بھی اسپیشل کمیٹی آن ایگریکلچر کے سربراہ ہیں جناب والا, تو کراپ انشورنس اور اینیمل انشورنس کو انشور کیا جائے سر. اس کے علاوہ سر جناب والا اس میں جو زراعت پیکج دیا ہے گورنمنٹ نے کووڈ-19 پہ, یہ 50 ارب روپے کا ہے, 50 بلین روپیز. اس میں ایک بہت بڑا سیکٹر اگنور کیا گیا ہے. اس میں جناب والا ڈیری اینڈ لائف سٹاک سیکٹر کو اگنور کیا گیا ہے. ڈیری اینڈ لائف سٹاک سیکٹر جو ہے وہ ٹوٹل زراعت کی انکم کا 60.5% ہے, اور پاکستان کی GDP کا 11.5% شیئر ہے. اس میں میری گزارش ہوگی کہ 50 بلین اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کو بھی شامل کیا جائے. جناب والا نوجوانوں کے لیے قرضے پچھلے سال دیے گئے تھے, لیکن وہ جلدی اپلیکیشن زیادہ ہو گئیں اور حکومت نے اس کو کلوز کر دیا, ابھی تک وہ پراپر ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوئے. تو میں گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے قرضے جو پچھلے سال کے بجٹ میں تھے ان کی ڈسٹریبیوشن اور ڈسپرسمنٹ کو انشور کیا جائے, اور ان کو آہستہ آہستہ آپ ان کو مارک فری اور اپنا سود کے بغیر قرضوں کی طرف لے کر آئیں. جناب والا ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ساہیوال سے ڈیرہ اسماعیل خان ایکسپریس ہائی وے کا پروجیکٹ منسٹری آف اکنامک افیئرز میں ڈمپ ہوا پڑا ہے. ساہیوال سے ڈیرہ اسماعیل خان ایکسپریس ہائی وے وہ میرے حلقے میں سے گزرے گی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تو سر شکریہ سر. تو ساہیوال سے ڈیرہ اسماعیل خان چونکہ ساری سڑکیں جو ہے نا نارتھ سے جنوب ساؤتھ کی طرف جا رہی ہیں, یہ پہلی سڑک ہوگی جو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جائے گی, جو کم از کم 6-7 میجر روڈز کو آپس میں انٹر لنک کرے گی. اس سلسلے میں اس کی بھی منسٹری آف اکنامکس سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ وہ پروجیکٹ. تھینک یو سر. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک تو گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو میں پارلیمنٹ لاجز کی بات کرنا چاہتا ہوں. جناب سارے یہاں معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے 6 بلاکس ہیں سر, 3-3-6-7 بلاکس ہیں. ہر کے پورچ میں کچھ ہمارے معزز ارکان کی گاڑیاں
پارک ہوتی ہیں، بارش میں ہم بھیگتے ہوئے اندر جاتے ہیں، بھیگتے ہوئے باہر آتے ہیں. جناب والا یہ کوئی واضح آرڈر ان حکم جاری ہاؤس کریں. پلیز، آرڈر ان ہاؤس پلیز. سر اس کے بعد جو ہے نا میں سرور خان صاحب کو موقع دوں گا کیونکہ وہ جو جہاز کا واقعہ ہوا ہے اس کا رپورٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. جی پلیز. جناب میں گزارش کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز کی اس میں 7 بلاکس ہیں، ہر کے پورچ میں مستقل گاڑیاں پارک ہیں. اس کو سی ڈی اے کا ڈائریکٹ اٹھانے سے جناب ہچکچاتا ہے. بارش میں اور دھوپ میں سارے ارکان اسمبلی 2 کو چھوڑ کر بھیگتے ہوئے آتے ہیں. اس پہ سختی ہونی چاہیے. وہاں کے آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، جو کرنا ہے انشاءاللہ کر لیں گے. سر کیفیٹیریا انتہائی سب سٹینڈرڈ فوڈ دے رہا ہے وہاں پہ. سرونٹ کوارٹرز کی بری حالت ہے، اس کی طرف آپ خود کسی کو وزٹ کریں جناب والا. اس کی مجھے ریٹن میں دے دیں. بالکل ہم کرتے ہیں اس کے اوپر جو بھی کرنا ہے اس کے اوپر کریں گے. جی سر بس وائنڈ اپ کریں پلیز. جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. سر اس میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کو، اور 29 سے لے کر 40 تک جو ہے پرنسپلز آف پالیسی ہیں. سر جناب والا کانسٹیٹیوشن ہمارا بہترین کانسٹیٹیوشن ہے. کئی جگہوں پہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، مسنگ پارٹ ہے. نمبر 2 لیجسلیشن ہے تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں ہوئی اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن نہیں ہوئی. رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس نہیں بنائے گئے. اس سلسلے میں بھی حکومت پارلیمنٹ ہے، یہ ہمارا مقصد ہی بنیادی طور پر. سر 750 لاز ہیں، صرف بچوں پہ 96 لاز ہیں پاکستان میں. صرف فیڈرل 31 لاز ہیں بچوں پر. ان کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میں نے کئی بل بھی یہاں ہاؤس میں 100+ بل میں نے پیش کیے ہیں، لیکن اس پہ بڑی کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ اب کیا ٹائم ہمارا ہاؤس کا ضائع کر رہے ہیں. یہی کام تو ہم کرنے کے آئے ہیں سر. ہم نالیاں سولنگ نہیں بنانے آئے، ہم یہاں قانون کو بہتر کرنے آئے ہیں جناب والا. اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ کنسالیڈیشن آف لا، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اور پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی، ان 3 چیزوں کو پرائورٹی دی جائے. ہماری پارلیمنٹ کا مین فنکشن ہی یہی ہے لیجسلیشن. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کنسالیڈیشن. یہ ذمہ داری میں آپ کی کو حوالہ کرتا ہوں.